آواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، آپ کے اس خوبصورت علاقے کشور گنج کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس خوبصورت محفل میں آنکھ کی بینائی کے ساتھ، کان کی سماعت کے ساتھ، زبان کی گویائی کے ساتھ، ہاتھ کے حرکات کے ساتھ، پیر کے قدموں کے ساتھ اس خوبصورت محفل میں اللہ رب العزت کا ذکر سننے کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کون ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ کون رب لم یزل ہے؟ اس نے انسان کو کیوں پیدا کرا؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں ایک ایک چیز کا تذکرہ کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، اس رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کے قرآن سے آواز آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں، قل کہہ دیجئے محبوب پیغمبر، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بچہ نہ اس کا کوئی فادر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی خاندان ہے. میرے پیارے بھائیوں، اسی اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو بنا دیا، مگر جب انسان کا نمبر آتا ہے، انسان کو اللہ رب العزت اشرف المخلوقات بنا دیتے ہیں. کیسے اشرف المخلوقات ہے؟ رب کا قرآن پہلے کہتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اپنے نام کے ساتھ قرآن کا ذکر کر دیا، اس کے ساتھ بتلا دیا ہم نے انسان کو پیدا کیا. انسان کس ماڈل پر ہے؟ رب کے قرآن نے صاف کہہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت ماڈل میں پیدا کر دیا. پھر اس انسان کے مقام و مرتبے کو اونچا کر دینے کے لیے رب کائنات نے سب سے پہلے حضرت آدم کی بنیاد رکھی. حضرت آدم کی بنیاد رکھنے کے بعد سارے فرشتے عاجز آ گئے، ساری کائنات حیران رہ گئی. رب کے قرآن نے اس پس منظر کو کچھ ایسے بیان کر دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے ابا واستکبر، اس نے انکار کرا، وہ بے ادب بنا، اس نے رب کی نافرمانی کری. رب کے قرآن نے کہہ دیا، قال فاخرج منہا،
گیٹ آؤٹ، نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تیرے پر قیامت تلک دن کے لیے رجم ہے، دھتکار ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے تلک لعنت ہے قیامت کے دن تلک۔ میرے پیارے بھائیوں، رب لم یزل نے حضرت آدم کو بغیر پیرنٹس کے پیدا کر کے ساری کائنات کو حیران کر دیا۔ رب کے اس پیارے آدم نے جب نبوت ملی، سارے لوگوں کو وہی پیغام دیا۔ سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا جو میرے محبوب کا تھا۔ سارے پیغمبر ایک بات کرتے، سارے پیغمبر حق بات کرتے، سارے پیغمبر سچ بات کہتے، سارے پیغمبر میدان پر آ کر باطل کا مقابلہ کرتے۔ حضرت آدم نے بھی وہی کلمہ کہا جو میرے محبوب نے کہا، هو اللہ احد۔ حضرت یونس نے بھی سیم کلمہ کہا، هو اللہ احد۔ حضرت شیش نے بھی سیم کلمہ کہا۔ حضرت یعقوب، ایوب، یوسف، سب کا کلمہ ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی، سب کی نصیحت ایک تھی۔ حضرت آدم نے قوم سے کہا، قولو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہی کلمہ حضرت موسیٰ نے کہا، قولو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا، قولو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل نے کہہ دیا، قولو لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ عیسیٰ نے کہہ دیا، قولو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ پیارے محبوب پیغمبر نے کہہ دیا، قولو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ مگر کیا وقت پہنچتا ہے، میرے پیارے رب نے پیارے پیغمبر کو ایسے محفوظ کر دیا کہ جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کرا، میرے نبی نے اس وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کرا، کفار مشرکین نے پیارے محبوب پر حملہ کر دیا، مگر وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے نبی کا دفاع کرا۔ وہ سارے سپاہ سالار تھے، وہ سارے فوج تھے جنہوں نے نبی کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیا۔ اور پھر پیارے محبوب کے ان جانثاروں نے اپنے محبوب کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر میرے نبی کے آگے، میرے نبی کے پیچھے، میرے نبی کے رائٹ ہینڈ، میرے نبی کے لیفٹ ہینڈ، وہ صحابہ کرام ان کفار مشرکین کا مقابلہ کرتے، جہاد میں جاتے، میدانوں پر جاتے، اس کلمے کی حفاظت کرتے، اس دین اسلام کی حفاظت کرتے، اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتے، قرآن کی حفاظت کرتے، نبی کی ناموس کی حفاظت کرتے، اور اس کی حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد، گرے گرے جالو، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ سب کو آ رہی سمجھ میں؟ میں پھر کنفیوز ہو گیا، آ رہی نہیں آتی۔ ویسے سب کو اردو آتی ہے، اور ینگسٹر نوجوانوں کو زیادہ آتی ہے، اور مجھے پتا بھی ہے کیوں آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا بات کو سمجھیے، ذرا بات کو سمجھیے۔ یہ ساری بات بتانے کا مطلب مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کس طرح ہوتی رہی، کس طرح چلتی رہی، اور کس طرح چلتے چلتے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ اس کو ذرا سمجھیے۔ میرے پیارے بھائیوں،
میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا کہ ان صحابہ کرام نے دین اسلام پر پہرا دیا، وہ کس طرح دیا؟ ہاں میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس پس منظر کو سنیے۔ میرے نبی جب جہاد کے لیے پیارے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں حیا علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام بدر میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب غزوہ احد میں جہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام احد میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب خندق میں آواز دیتے، صحابہ کرام خندق میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب ان کو غزوہ تبوک کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام تبوک میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے ہجرت کر دینے کے لیے، صحابہ کرام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لیتے۔ میرے نبی جب ان کو حکم کرتے، صحابہ کرام پہاڑوں پر چڑھ جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے، صحابہ کرام سمندر میں کود جاتے۔ ساری زندگی صحابہ کرام نے جہاد پر گزار کر اس دین اسلام کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیتے رہے۔ نوجوانوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدان پہ کود جائیں گے انشاءاللہ۔ الجهاد الجهاد اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ভাই কোক কোক কইতে দাও, খেলা বুঝে না সবাই তো। میرے پیارے بھائی، ہوگا ترجمہ ہوگا، تم سمجھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ شادی کریے، شادی ہوئی ہے؟ اچھا سمجھے گا پھر انشاءاللہ۔ اوکے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ کرام، سارے دین اسلام قربانی سے بھری پڑی ہے، ساری تاریخ قربانی سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم لوگ سو رہے ہیں، گم سو رہے ہیں نا، ہم لوگ سارے سو رہے ہیں۔ ادھر سارے مسلمانوں پر، پوری دنیا پر مسلمان سارے مظلوم ہیں۔ فلسطین میں مسلمان مظلوم، اور پھر سوریہ میں مظلوم تھے، لیکن سب نے مار مار کر بھگا دیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ شام میں اس بات کی طرف آؤں گا میں۔ ہندوستان میں دیکھی، جگہ جگہ پر مسلمانوں پر بمباری ماری جاتا ہے، ٹھیک بم برسایا جاتا ہے، ٹھیک گولی کری جاتی ہے، اور مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ ٹھیک بنیادی وجہ معلوم ہے، نمبر ایک، ہم نے نماز چھوڑ دی، ٹھیک قرآن چھوڑ دیا، ٹھیک اور اس کے بعد مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان ایک نہیں ہے، ٹھیک اور اس کی وجہ سے سارے کفار مشرکین ایک بن کر ہم مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ٹھیک لیکن نوجوانوں، آپ نے یہ پیغام دنیا والوں کو پہنچانا ہے کہ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اب ایک ہونے کا وقت آ گیا، اب ایک ہو جائیے سارے مسلمان۔ میرے نبی کا جو درس تھا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے جس دن مسلمان ایک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم، سب سے بلند و بالا لا الہ الا اللہ کا پتاقہ پوری دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد۔ হুঁশিয়ার সাবধান,
ہوشیار ساودھان اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں بات مطلب مقصد پر آئیے اور سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ آج کے بعد سے ہم نے سونا نہیں ہے انشاءاللہ سارا گم ختم دین ختم آرام ختم اب ہم نے جاگنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مدارس ہمارے ہیں یہ مساجد ہمارے ہیں یہ علماء ہمارے ہیں یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی ہم ہی لوگ کریں گے میرے پیارے بھائیوں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا رب کے قرآن